ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. چمک تجھے سے باتیں ہیں سب پانے والے. چمک تجھے سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سب خاک ہو جائے جل جانے والے سب خاک ہو جائے سب جل جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر ہفتے کے بعد اپنی بارگاہ قدسی صفات میں جمعۃ المبارک کی بڑی ہی عظمت و شان والی عبادت کے لیے مسجد میں آنا نصیب فرمایا ہے. اللہ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ کے اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے. میں نے سورہ توبہ کی ایک آیا کریمہ پڑھنے
اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج میں اسی آیت کے متعلق گفتگو کروں گا۔ لاسٹ فرائیڈے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے سورہ واللیل کی اور سورہ حجرات کی ایک آیت اور دوسری آیت والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کے تناظر میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا بیان سنا تھا، ان کی عظمت و شان کا بیان سنا تھا، اور آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتقا فرما کر اور پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بیان کر کے یہ بتا دیا اس کائنات میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ معظم و محترم عظمت و شان والا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آج میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا واقعہ ہجرت بیان کیا ہے، تو آج میں حضرت ابوبکر صدیق کی مصاحبت بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قرب ہے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ کی سنگت ہے، ہمیشہ کی مصاحبت ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کے حضور علیہ السلام کے دوست تھے، اور جب اعلان نبوت ہوا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بالغ مردوں میں ایمان لانے والی جو پوری امت میں ہستی ہے اس وقت کے صحابہ کرام میں وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے جس طرح جسم کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، سفر ہو یا حضر، سلو ہو یا جنگ، دن ہو یا رات، وہ کون سا مقام اور وقت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ نہ ہو۔ یہ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا اگر تم میرے اس محبوب رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو اپنے حبیب کی مدد کر چکا ہے۔ جب کافروں کی وجہ سے اس رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا تو اس وقت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کہاں تھے؟ آپ دوسرے سے دو میں سے، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، اپنے سنگی کو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ابو بکر میرے ساتھ بھی ہے تو اللہ میرا تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ معنی جمع مذکر متکلم عال غیر کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حبیب نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر
غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یہ میں نے سمپل ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب واقعہ ہجرت کیا ہے؟ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ہم اگر اپنے بتوں کی پرستش قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پرانے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شہید کر دیا جائے۔ آپ جب شہید ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی مٹ جائے گا۔ لہذا قریش مکہ نے کمنٹری سینٹر کے اندر باقاعدہ میٹنگ کی دار الندوہ میں کہ کیا کیا جائے۔ اس کی تفصیلات میں نے پہلے بیان کی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کے نوجوان جو فائٹر ہو، بہادر ہو، ینگ ہو، ان کو سرکار کے گھر کا گھیرا رات کو کر لے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین مبارک یہ تھی، سرکار بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے یہ سکیم بنائی جیسے ہی سرکار گھر سے نکلے تو جتنے بھی اس وقت وہ نوجوان ہوں گے یک بار کی معاذ اللہ سرکار پہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ یہ پروگرام بنا، اور یہ کیوں بنا کہ ہر قبیلے کے نوجوان ہو۔ اس وقت ایک بات بڑی پکی تھی، آج بھی وہ ہے، پکی یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ جب سرکار علیہ السلام شہید ہو کر دیں گے، ہم ان کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، تو بنو ہاشم کس سے انتقام لیں گے؟ جب سارے قبیلے انوالو ہوں گے کس سے لڑیں گے؟ یہ ان کی کتنی خطرناک سکیم تھی۔ لیکن میں قربان جاؤں، یہ ان کا فریب اور ان کی سکیمیں تھی، لیکن جب وہ کرم کرنا چاہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سکیم بن گئی۔ نبی پاک، میں شارٹ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، علی میرے بستر پہ لیٹ جا اور بے فکر ہو کے لیٹ جا۔ کفار کی مشرکین کی مانتے ہیں، صبح ان کو واپس کرنا، پھر تو بھی مدینہ شریف آ جا۔ علی المرتضیٰ کو شیر خدا کو علیہ السلام کو آپ نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق کو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا کہ ابو بکر، میں نے ہجرت کرنی ہے تو تم بھی ریڈی رہنا، تیار رہنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ محبوب اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے جانا ہے۔ تفسیر حسن عسکری 11ویں امام ائمہ اہل بیت کے، میرے پاس کی ٹائم بہت کم ہے، میں شیعہ کتب کے حوالے میں سب کے شیعہ کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل امین کو اللہ کریم نے بھیجا اور فرمایا وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، پیارے محبوب اللہ نے آپ کو آرڈر دیا، حکم دیا ہے کہ سفر ہجرت میں اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت علی مولا علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھیں یہ موت کا بستر تھا اور یہاں یہ موجود تھا کہ جو بھی اس بستر سے اٹھ کے باہر نکلے گا اس کو قتل کر دینا ہے، لیکن قربان جائے مولا علی نے تو اپنی قربانی پیش کر دی۔ مولا علی علیہ السلام نے کوئی دریغ نہیں کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں اس دن مجھے اتنی پیاری نیند آئی جو زندگی میں ایسی نہیں آئی، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ مشرکین کی امامت دیکھو، مسلمانوں نصیحت دیکھو، مشرکین جو حضور کی جان کے دشمن ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی قیمتی چیزیں سرکار کے پاس رکھتے تھے۔ پتا تھا یہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، جو اس کو دیں گے یہ ہم کو اسی طرح واپس کرے گا، یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ مسلمانوں ہمیں بھی امین اور صادق ہونا چاہیے، ہم پہ بھی دوسرے مسلمانوں کو ٹرسٹ ہونا چاہیے،
ہم بھی اسی طرح سرکار کے غلام ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس لیے بے فکر ہو کے سو گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ امانتیں دے کے تم نے بھی مدینے شریف آنا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت آج مجھے نہیں مار سکتی. دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کرتا ہوں سرکار حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر گئے. آپ نے ڈور کی, دروازہ کھٹکھٹا. ابو بکر صدیق پہلے سے ریڈی تھے, سارا سامان تیار تھا. سرکار علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کی بیک سائڈ سے لے کے آپ سیدھے غار ثور میں پہنچے. یہ میں شارٹ کر رہا ہوں, واقعہ بڑا طویل ہے کیونکہ وقت نہیں ہے. تو آپ غار کے پاس لے کے پہنچے, کس طرح پہنچے یہ بھی بڑا طویل سفر ہے. جب وہاں پہنچے نا تو رات کا وقت تھا. تو حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں غار میں جاؤں گا, دیکھوں گا کوئی موذی ایسا جانور نہ ہو کہ جو آپ کو ڈنک مارے, آپ کو تکلیف دے. حضرت ابو بکر صدیق کے غار کو صاف کیا. غار کے اندر سوراخ تھے. آپ نے اپنی چادر پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا. جو ہول تھے ان کو آپ نے جو ہے بند کیا. اور 2 سوراخ ایسے تھے کہ کپڑا نہیں بچا, اپنی دونوں ایڑیاں ادھر رکھ دی. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ آ جائیں. سرکار غار کے اندر تشریف لے آئے. جب سرکار علیہ السلام غار کے اندر پہنچے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ اپنا سر انور رکھ کے سرکار سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. ادھر ابو بکر صدیق بھی عاشق رسول ہیں, ادھر اس غار کے اندر کئی سالوں سے ایک سانپ بھی غار میں تھا, وہ بھی حضور کا عاشق تھا. اس کو پتا چل گیا تھا اس غار میں نبی آخر الزمان آئیں گے. حضور کا وہ بھی عاشق تھا. جب اس نے کئی سوراخ بنائے تھے, جس سوراخ کی طرف جاتا بند پاتا, اور جب ان 2 سوراخوں کے پاس آتا جہاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑیاں تھی, تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ جو 2 سوراخ ہے نا, ادھر کسی نے کوئی چیز رکھی ہے, ادھر اس نے ڈنک مارنے شروع کر. مسلمانوں ڈنک مارتے, سانپ کے ڈنک اثر ہوا زہر کا. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آنسو نکل کے حضور کے جسم رخ انور پہ گرے. سرکار نے آنکھیں کھولی, فرمایا ابو بکر صدیق رو رہے ہو, کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مارے. سرکار نے فرمایا کہاں مارے؟ ایڑی پہ خالی. سرکار نے اپنا لب مبارک ایسے کر کے ایڑیوں پہ لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی ساری تکلیف درد دور ہو گیا. سانپ کا زہر کافور ہو گیا. اور سرکار علیہ السلام 3 دن 3 راتیں اس غار کے اندر رہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر مکہ المکرمہ کی ساری خبریں غار میں پہنچاتے. آپ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر, بڑی بیٹی عائشہ سے بڑی سلام اللہ علیہا سے, وہ آپ کو کھانا پہنچاتی. آپ کا غلام جو ہے فہیرہ, عامر بن فہیرہ, وہ بکریاں چرا کے غار کے پاس لے کے جاتا, تازہ دودھ دیتا. گویا کہ ابو بکر صدیق تنہا نہیں, ابو بکر صدیق کی ساری فیملی رسول اللہ کی غلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ایسا اعتماد اور ٹرسٹ ہے کہ سرکار اس پورے مکہ المکرمہ میں جو ٹرسٹ ابو بکر صدیق پہ فرما رہے تھے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں. یہ مقام اور مرتبہ ہے. برادران اسلام, ان 3 راتوں 3 دنوں میں کیا ہوا اللہ غنی. حضرت خواجہ باقی باللہ جو حضرت مجدد العرف ثانی کے پیر و مرشد ہے, آپ کا ایک غلام تھا نان بھائی.
روٹیاں پکان والا لانگری، وہ بڑی خدمت کرتا. آپ خوش ہو گئے. ایک دن فرمایا مانگ جو کیا مانگنا ہے. عرض کی دیں گے آپ؟ ہم نے فرمایا ضرور دیں گے. کہنے لگا پھر مجھے بھی باقی بلا جو آپ ہو نا، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دو. آپ نے فرمایا سوال بڑا سخت کیا ہے لیکن میں کہ وعدہ کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اندر، کچھ دیر کے بعد تم بھی آ جانا حجرے میں. کچھ دیر کے بعد حجرے میں گیا. وہ تجلیات ربانی جو حضرت خواجہ باقی باللہ پہ نازل ہو رہی تھی، جب ان تمام تجلیات ربانی کا ورود ہو چکا، نزول ہو چکا، آپ پہ اللہ کا قرب جو ہے خصوصی آ چکا، تو آپ نے پھر نان بائی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ان تجلیات کا ایک عکس اپنے مرید پہ ڈالا. مرید بھی باقی باللہ بن گیا. جب کمرے سے باہر نکلے نا برادران اسلام، تو مرید کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ پیر کون ہے تو مرید کون ہے. اگر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی ایک نظر اپنے غلام لانگری کو باقی باللہ بنا دیتی ہے تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بڑا بلند والا ہے. 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق سرکار کی سنگت میں رہے. پھر کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا ہوگا. رسول اللہ کا کون سا قرب ہے جو اس وقت سوائے ابو بکر صدیق کے کسی اور کو حاصل تھا. تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے صحبت مجلس او پیر میرے دی او بہتر نفل نمازو ایک ایک سخن و شریف انادا بہلم کر دارادو. آج کے ایک ولی کامل کی صحبت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 1000 نفلوں سے بہتر ہے. اور ابو بکر صدیق جو اس ذات کی مصاحبت میں ہے، اس ذات کے مجلس میں ہے، ان کے ساتھ ہے جن کا مقام رب نے بیان کیا ورفعنا کا ذکر. محبوب ہم نے آپ کو، آپ کا ذکر، آپ کی بلندیوں کو ہم نے بلند کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اسی لیے علامہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ آنکھ جو ہے وہ جلوہ دیکھتی رہے گی، قیامت تک دیکھتی رہے گی. کس چیز کا جلوہ دیکھتی رہے گی کہ رفعت شان رفعت رفعنا لک ذکرک دیکھے کہ جو رفعت رفعنا لک ذکرک کی شان ہے نا وہ رسول اللہ کو عطا ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق کے کرم کیا، جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، مسلمانوں تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پر کوئی پہچان نہیں رہا تھا کہ رسول اللہ کون ہے تو غلام رسول اللہ ابو بکر کون ہے. ایسا رنگ چڑھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ جب محبت سے ملتے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے. آپ نے فوراً حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کپڑا ایک جو ہے کر دیا تو تب لوگوں کو پتا چلا یہ رسول اللہ ہے، یہ غلام رسول اللہ. یہ غار سور کے 3 دن 3 راتوں کی کمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی. برادران اسلام، یہ سنگت اور یہ صحبت کتنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی. مولا علی علیہ السلام کی بات بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انتقال ہو گیا، ان کی باڈی پڑی اور ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ آپ نے اپنا سر انور رکھا تھا، باتیں کر رہے تھے حضرت عمر سے. سبحان اللہ. ذرا دیکھو
حضرت عمر کی باڈی پڑی ہے، ان سے باتیں کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں. اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ باتیں یہ کر رہے ہیں انی کنتو کثیرا اسمع النبی، کہ میں نے کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. کیا سنا؟ سرکار کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں یقولو ذهبت انا و ابو بکر و عمر، اور آگے فرمایا ودخلت انا و ابو بکر و عمر واخرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں داخل ہوا، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے، میں نکلا اور ابو بکر اور عمر گئے. یعنی ان تین لفظوں کے اندر مولانا علی علیہ السلام نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ابو بکر پر اور عمر پر یہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھیں. اور صرف زندگی میں نہیں، آج بھی گنبد خضرا کے نیچے سرکار کے ساتھ آپ کی بائیں طرف جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق لیٹے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عمر لیٹے ہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اس کا مظہر ہے، یہ ہے سنگت، یہ ہے مصاحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور اللہ کریم نے، اب آئیے یہ بات کب ہوئی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق سرکار کو لے کے چلے گئے نا، تو مکہ المکرمہ کو حرام مچ گیا مشرکین میں، جن کو ہم نے قتل کرنا تو وہ تو چلے نکل گئے ہیں. وہاں کھوجی ہوتے تھے، تو کھوجی اس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے پنجاب میں بھی کھوجی ہوتے ہیں. اگر کسی کی چوری ہو جائے نا، وہ باقاعدہ جو ہے وہ پیچھا کرتے ہیں اور قدم قدم کو پہچان کے اور چور کے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو عربوں کے اندر بھی ایک فوجی تھا، اس کو مشرکین نے ہار کیا، تو وہ آپ کو، آپ کے قدموں کو دیکھ دیکھ کے کریکٹ غار کے اوپر آ گیا. جب غار کے اوپر آیا نا، حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نا، اس کی جیسے میں حدیثیں نہیں پڑھتا، یہ ساری حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف باقی حدیثوں کی سیرت کی کتابوں کے اندر. حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مشرکین نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو یا رسول اللہ یہ ہم کو پالیں گے. سرکار سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ یقولو، یاد کرو جب فرمایا انہوں نے کہ صاحب ہی، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے سنگی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ابو بکر ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ ہے. ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بخاری شریف کی جو الفاظ ہے بسنین، ان دو کے متعلق اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا خدا ہے، جن کا تیسرا خدا ہے. ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ کے ساتھ خدا ہے. جب رسول اللہ کے ساتھ خدا ہے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی خدا ہے. اور یہ سنگت جو ہے یہ قیامت والے دن بھی قائم رہنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ حضور علیہ السلام، حضرت جبریل امین آئے، سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے دکھایا کہ میری امت کس طرح سے جنت میں داخل ہوگی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں بھی وہ دیکھوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ سماعت کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، ابو بکر سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے بعد سب سے پہلے میری امت میں تم جنت میں. یہ ہے سنگت، یہ ہے مصاحبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھے. حدیث نہیں پڑھتا، وقت نہیں ہے میرے پاس. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، تمام کتب حدیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر ہے. جب سرکار علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھے نا تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، جس کو آپ زلزلہ کہتے ہیں. تو سرکار نے اپنا پاؤں مبارک مارا، اس کو ساکن ہو جا، تجھے نہیں پتہ ان علیک نبی و صدیق و شہیدان او کما قال علیہ السلام. اے احد پہاڑ، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان ذی النورین تھے. سرکار نے فرمایا کہ صدیق کہتے 2 شہید نے. یہ لفظ صدیق قرآن کی تصدیق میں، قرآن کی آیت کی روح میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی بار بار صدیق صدیق صدیق. تو جو صدیق ہے وہ غلط کام نہیں کرتا. جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور صدیق کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وقت بہت قلیل ہے. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. قال استشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر فاشاروا علیہ. حضور علیہ السلام نے کسی بات پر حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر سے مشورہ کیا تو دونوں نے مشورہ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیا، حضرت عمر نے بھی عرض کیا. فاصاب ابو بکر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر کے مشورے سے زیادہ بہتر تھا اور آپ نے قرآن صحیح مشورہ دیا. اب سنیں آگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرہ ان یخطئ ابو بکر. حضور نے فرمایا اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا، اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر صدیق خطا کرے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ کوئی غلط کام کرے، اس کا قدم غلط اٹھے. یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ ابو بکر خطا کرے. لیکن وہ خطائی ٹولہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، انہوں نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی گستاخی ربیعت بھی کی. ایک مولوی صاحب باغ فضا کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فضا کا مطالبہ کیا، وہ خطا پر تھی، خطا پر تھی، خطا پر تھی. اگر ابو بکر صدیق کو رسول اللہ خدا پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر خطا کرے تو خاتون جنت کا مقام کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے پاٹ ہیں، رسول اللہ کی لخت جگر ہیں. حضور فرماتے ہیں جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے، جو مجھے دکھ دیتا ہے وہ خدا کو دکھ دیتا ہے. فاطمہ الزہرا کون ہے؟ وہ تمام جنت کی مومن عورتوں کی سردار ہے. اس میں سیدہ مریم بھی ہے، اس میں آسیہ بھی ہے اور تمام امہات المومنین ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تمام جنت کی مومن عورتوں کی تم سردار ہوگی. جو جنت کی عورتوں کی مومن عورتوں کی سردار ہے اس کو خطا مار کہنے والا خود خطائی ہے، خود غلط کام کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق کے لیے اگر اللہ ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر خطا کرے تو رسول اللہ کی لخت جگر کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے. حضور علیہ السلام کی ساری اہل بیت میں سے سب سے زیادہ جس کا مقام اور مرتبہ ہے
وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سب سے بلند رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا، میری کوشش ٹرائی ہوتی ہے میں جو بھی حدیث کے طور پہ بیان کروں نا وہ صحیح ہو۔ یہ حدیث جو ہے یہ الطبرانی فی الاوسط میں ہے، اور مجمع الزوائد والے لکھتے ہیں وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس کے جتنے راوی ہیں سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی سارے سچے ہیں، یعنی یہ روایت سچی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا خدا نہیں پسند کرتا کہ ابو بکر صدیق جو وہ خطا کرے، وہ کوئی ایسی بات کرے، اللہ کو جب یہ پسند نہیں ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آخری حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں سب سے، یہ میرے پاس حدیثیں پڑھی ہیں، بہت ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، 2-3 منٹ کے اندر میں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری زندگی میں جس شخص نے مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اسی دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن خدا عطا۔ اور 3 کام ابو بکر صدیق کے ایسے ہیں کہ وہ اگر نہ ہوتے تو آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ وہ کیا تھے؟ جب سرکار کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو عرب کے اندر لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے۔ جو لوگ غلبہ اسلام کی وجہ سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے جب اسلام کے بانی فوت ہو گئے انہوں نے دین چھوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ نے سرکار کی زندگی کے اندر ڈیوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ 3 ایسے عمل ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے، جھوٹی نبوت کامیاب ہو جاتی عرب کے اندر، آج یہ دین میرے اور آپ کے پاس نہ ہوتا۔ اگر مرتدین جو ہیں، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ابو بکر صدیق اگر اگنور کرتے تو پورے دین کی عمارت گر جانی تھی، اس لیے کہ دین کی عمارت جو 5 ارکان پہ ہے، 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک پلر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر تیسری بات، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ایک لشکر حضرت اسامہ کی سرکردگی میں جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے آپ نے ترتیب دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کہنے لگے یہ لوگ نمازاں پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، یار گزر کرو۔ آپ نے فرمایا عمر بیع ختم ہو گئی ہے، بیع ختم ہو گئی ہے، اللہ کے رسول چلے گئے، دین کمپلیٹ ہے۔ جو حضور کے زمانہ میں ایک بچڑا بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ میں، یا ایک رسی دیتا تھا نا، جب تک میں وہ وصول نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا۔ اور دوسری بات، سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو نبی ماننے لگے تھے۔ اگر اس کی نبوت بھی چلتی تو 2 نبوتیں کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس جھوٹے نبی کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جہاد کا اعلان کیا۔ اس میں بدری صحابہ بھی تھے، قاری صحابہ بھی تھے، اور اس کے اندر حضرت عمر کے بھائی بھی تھے۔ یہ لشکر گیا اور اس لشکر نے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے جھوٹی نبوت کا نام و نشان مٹا۔ حضرت اسامہ کا جب لشکر بھیجنے کا وقت آیا، آپ نے مشورہ کیا، سب صحابہ نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے مجاہدین مدینہ خالی ہو جائے گا، اب لشکر باہر بھیج رہے ہیں، مدینہ کی طرف خطرات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سن لو، یہ لشکر جائے گا، ضرور جائے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ نے اس لشکر کو جاری کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ جہاد کرے گا، چاہے مدینہ طیبہ کے اندر درندے آ کے میرے جسم کا گوشت بھی چھین لے، میں حضرت رسول اللہ السلام کے قائم کردہ مجاہد حضرت اسامہ کا لشکر بھیج کے رہوں گا۔
اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب حضرت اسامہ کا لشکر نکلا نا تو جتنے قبائل سر اٹھا رہے تھے کہنے لگے ان کے پاس تو بڑی پاور ہے، یہ واحد لشکر لے کے جا رہے ہیں، سارے فتنے ختم ہو گئے۔ مسلمانوں یہ ہے وہ ابو بکر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو قائم رکھا۔ بڑا دین تو لکم الاسلام دینا، جو خدا کا پسندیدہ دین تھا اس کو قائم رکھا۔ ابو بکر صدیق امت کا وہ واحد شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو حضور کے بعد جنہوں نے قائم رکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیسر محبت عطا فرمائے، ان کا ادب اور احترام سکھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وہ تجارت سے تاجر تھے، خلیفہ بنے تو مونڈے میں کپڑے ڈالے باہر نکلے۔ حضرت عمر نے فرمایا کتنے چلے ہو؟ روٹی بھی کھانی ہے۔ فرمایا واپس چلو، مسجد میں آئے، امام صحابہ کو بلایا، بلا کے فرمایا ابو بکر صدیق اب ہمارا امام ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ امام ہے، یہ ہمارا حاکم ہے، اس کے لیے اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرو۔ تمام صحابہ نے بالاجماع حضرت ابو بکر صدیق کا جو وظیفہ تھا نا مہینے کا خرچہ وہ لکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی جو تھی اس کا دل کرتا تھا میں حلوہ کھاؤں، وہ تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتی۔ ایک دن حلوہ پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حلوہ کتوں آیا؟ کہنے میں نے تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے نا یہ حلوہ تیار کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے جتنا تم نے کٹ کیا ہے اس کے اندر میری فیملی کی گزر اوقات ہو سکتی ہے۔ آپ نے بیت المال والے کو بلایا، فرمایا اتنا میرے خرچے سے کٹ کر دے، کمی کر دے، میرا اس میں گزارا ہو۔ مسلمانوں یہ ہے مسلمانوں کے حق۔ آج تو پورے ملک کو ہڑپ کر کے کھا جانے والے ہیں اور ہم ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ بھائی بھائی کا سر پھوڑتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، اور یہ ظالموں کے لیے مت مرو۔ حاکم مسلمانوں کا وہ ہے جو ابو بکر کی طرح اپنے پیٹ کو کاٹے اور امت کا ایک پنس بھی نہ خود کھائے نہ کسی کو کھانے دے۔ اللہ سے دعا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان بہت خطرات کے اندر ہے، اللہ کریم پاکستان کے دشمنوں کی سکیمیں فیل فرما، ساری قوم کو مولا کریم ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جس نام سے پاکستان بنا ہے یا اللہ اس نام کا سکہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری بات ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کارپیٹ نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ مسئلے نے جڑے تساں اپنی خون پسینے دی کمائی نال کسی نے ایک، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 100، کسی نے 50 مسئلے نیا کارپیٹ جڑا ہے نا یہ تساں اپنا خون پسینے دی کمائی نال مسجد کمیٹی نو دیتے۔ مسجد کمیٹی نے یہ پھر تانوں دسے رہے نے یہ بہترین کارپیٹ آ گیا۔ انشاءاللہ رمضان شریف تو بعد نوے مسلیاں دے ہوتے، رمضان شریف تو پہلا نوے مسلیاں دیتے کسی بھی نماز پڑھو گے، اگر زندگی ہوئی تو وکیل بھی پڑھے گا۔ میری دعا ہے جنہوں نے پیسے دیتے سے اللہ نو خیر برکت دے، بیٹی واسطے دعا ہے انہوں نے ایمانداری دے نال جڑا وعدہ کیتا سی پورا کر دیتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔